وطن عزیز میں سیاست کا بازار گرم ہے، عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں؟ KPK میں اور پنجاب میں انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ سیاست کی اس گرما گرمی میں اگر ہماری نظریں نہیں اٹھتی تو مہنگائی کے اس عفریت کی طرف نہیں اٹھتی جس نے غریب کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ شاید اسی موقع کے لیے ساحل لدھیانوی نے کہا تھا، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ویلاگ کے آخری حصے میں مرزا اختیار بیگ کے ایک مضمون کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئیے پہلے کچھ دوسرے مضامین پہ نظریں دوڑاتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ پہ آج ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ حامد میر کے اس مضمون کا عنوان ہے کورٹ مارشل بہت ضروری ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے فرمایا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے روس کے خلاف تقریر کی تھی۔ باجوہ صاحب کی جس تقریر پر کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا گیا، یہ تقریر 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کے آخری دن کی گئی۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے۔ آئین کی دفعہ 243 کے تحت افواج پاکستان وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ تصور ہوتی ہیں، اور اگر آرمی چیف کی تقریر آئین کی دفعہ 244 کے تحت ان کے حلف کی خلاف ورزی تھی تو عمران خان وزارت دفاع کے ذریعے باجوہ صاحب کے کورٹ مارشل کا حکم دے سکتے تھے۔ اس وقت تو ہمارے خان صاحب خاموش رہے، لیکن 11 ماہ کے بعد وہ باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں۔ حامد میر اپنے مضمون میں مزید لکھتے ہیں، آج خان صاحب اپنے شریک جرم کا تو کورٹ مارشل کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان جرائم کا اعتراف کرنے سے کترا رہے ہیں جو انہوں نے باجوہ کے ساتھ مل کر کیے۔ ان دونوں کا ایک مشترکہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے مل کر پاکستان کو IMF کا غلام بنایا۔ IMF نے مطالبہ کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار کیا جائے تاکہ ڈالر کی قیمت پر حکومت کا کنٹرول ختم کیا جائے۔ اس وقت ان کی اپوزیشن کے علاوہ کچھ حکومتی ارکان بھی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پاس کرانے کے مخالف تھے، لیکن عمران خان اور باجوہ کی مشترکہ خواہش پر جنرل فیض نے ISI کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ پر دباؤ ڈال کر یہ بل منظور کرا دیا۔ عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ دراصل اپنے ہی خلاف مقدمہ کھولنے کی درخواست ہے۔ باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کی تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ یہ تحقیقات جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام سے ہوتی ہوئی جنرل فیض حمید تک پہنچیں گی۔ مشہور صحافی محمود شام صاحب روزنامہ جنگ میں 5 مارچ 2023 کو اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، مجھ جیسے گناہ گاروں کو فکر یہ ہے کہ ملک آہستہ آہستہ جس خطرناک سیاسی، سماجی، اقتصادی اور اخلاقی موڑ پر پہنچ رہا ہے، اس کے بعد جب بھی عام انتخابات ہو کر کوئی پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو اس کا کپتان اس ڈولتے بحری جہاز کو کیسے سنبھال سکے گا؟ گزشتہ 40 برسوں کے زخموں، ضربوں اور چوٹوں کا اندمال کیا 5 سال کی مدت میں ممکن ہوگا؟ کیا اس کے حلف اٹھاتے ہی
بدحالی خوشحالی میں، انتشار استحکام میں تبدیل ہو جائے گا؟ کیا ہمارے سارے ادارے اپنی 50-60 سال کی عادتیں ترک کر دیں گے؟ کیا ہمارا ازلی دشمن بھارت اپنی مداخلتوں سے ہاتھ اٹھا لے گا؟ روزنامہ جنگ کے 5 مارچ کے اداریے سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ وزیر اعظم نے الیکشن کے حوالے سے غور و خوض کے لیے گزشتہ روز حکمراں اتحاد کے اہم رہنماؤں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی، جس میں اہم حکومتی وزراء بھی شریک تھے اور جس میں میاں نواز شریف کی تجاویز بھی زیر غور آئیں۔ تاہم اس مشاورت کا کوئی باضابطہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اور اس ضمن میں سامنے آنے والی اطلاعات بعض حکومتی ذرائع کی فراہم کردہ ہیں، جن کے مطابق اس موقع پر وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے مشورہ دیا کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کرایا جائے، کیونکہ بصورت دیگر اربوں روپے کے اضافی اخراجات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی قیادت عدلیہ کے حالیہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں انتخابات میں تاخیر کی مثالیں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آصف زرداری کی رائے تھی کہ حکمراں اتحاد کو پنجاب اور کے پی میں انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے فیصلے کے بعد ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ تاہم یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آصف زرداری کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کی تجویز سے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ملک میں موجودہ معاشی بحران کی وجہ سے یہ انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا سامنا کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ دوسری جانب دی نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن نے حکومت سے 20 ارب روپے طلب کیے ہیں، لیکن معاشی حالات کے باعث حکومت یہ رقم جاری نہیں کرنا چاہتی۔ کمیشن کے ذریعے نے دی نیوز کو بتایا کہ اب تک حکومت نے صرف 5 ارب روپے جاری کیے ہیں، جو قطعی ناکافی ہیں۔ ان حالات میں شفاف اور پرامن انتخابات کیسے ہوں گے؟ یہ سوال عدلیہ، حکومت اور اپوزیشن سمیت تمام متعلقہ شراکت داروں سے جواب کا طالب ہے۔ پانچ مارچ کے ڈیلی ڈان میں عباس ناصر لکھتے ہیں، جنرل ضیاء نے ایک انٹرویو میں آئین کو کاغذ کا بیکار ٹکڑا قرار دیا۔ ججوں نے اپنے فیصلوں سے ثابت کیا کہ ضیاء درست تھا۔ انہوں نے ضیاء کے ہر اقدام کی تائید کی اور یوں انہوں نے مؤثر طریقے سے آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یہ بدترین عمل تھا کہ وہ بغاوت کی توثیق کر رہے تھے، کیونکہ طاقت بندوق کی نالی سے گزرتی ہے۔ تاہم انہوں نے خوشی سے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دینے کا حکم دینے کے لیے پرفریب مقدمہ چلایا۔ سپریم کورٹ کے سامنے اپیل میں سزائے موت کو برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دینے والے ججوں میں سے ایک نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا، یہ فیصلہ قانونی نہیں بلکہ خود ضیاء کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ پاکستانی اشرافیہ کی 17 ارب ڈالر مراعات، یہ مضمون ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کا، جو آج روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کے نائب سیکریٹری جنرل
اور ریجنل چیف کینی وگناراجا نے پاکستان کے 2 ہفتے کے ورچوئل ٹور کے بعد اپنی رپورٹ NHDR میں بتایا کہ پاکستان کی اشرافیہ سالانہ 17.4 ارب ڈالر یعنی تقریباً 4,250 ارب روپے کی مراعات لیتی ہے، جس میں پاکستان کا طاقتور کارپوریٹ سیکٹر ملکی GDP کا تقریباً 4.5% یعنی 4.7 ارب ڈالر کی مراعات حاصل کرتا ہے، جس میں ٹیکس چھوٹ، صنعتوں میں بجلی گیس پر سبسڈی، مفت پیٹرول اور پلاٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جاگیردار، زمیندار، وڈیرے اور بڑے بزنس مین جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق کی بنا پر پارلیمنٹ میں اثر رکھتے ہیں، مراعات حاصل کرنے والوں میں پیش ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی کا صرف 20% امیر طبقہ ملکی دولت کا 50% رکھتا ہے، جبکہ غریب طبقے کے پاس ملکی دولت کا صرف 7% ہے، جس سے ملک میں غریب اور امیر کے درمیان واضح فرق نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ملک میں مڈل کلاس لوگوں کی تعداد 2009 میں 42% سے کم ہو کر 2019 میں 36% رہ گئی، اور پاکستان جنوبی ایشیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں افغانستان سے پہلے اور خطے کے 6 ممالک سے نیچے چلا گیا۔ پاکستان میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کے باعث سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر بھی مالی مشکلات درپیش ہیں۔